बावजूद सार्फिन चीनी की ज्यादा कीमत अदा करने पर मजबूर हैं। चीनी की कीमत पर कैसे काबू पाया जाए और चीनी की फ्राहमी को कैसे यकीनी बनाया जाए। आबी मसनूआत की प्रोसेसिंग में चीन और पाकिस्तान के कारोबारी इदारों से क्या सीखा जा सकता है। तकरीबन 9 बरस कबल पाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटियों और मिडिल स्कूलों में चाइनीज मेड इजी नामी एक चीनी निसाबी किताब बहुत मशहूर थी। ये एक पाकिस्तानी की मुरतब करदा चीनी जुबान सीखने की पहली निसाबी किताब थी। मुसन्निफ सैयद हसन जावेद एक मशहूर पाकिस्तानी सिफारतकार, समाजी कारकुन और चीनी उमूर के माहिर थे। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पैक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन और इस वक्त हमारे पाकिस्तानी मेज़बान डॉक्टर मुआज़ अवान साहब भी बराह रास्त मौजूद हैं। माली साल 2020 से 21 तक पाकिस्तान में चीनी की फ़ी किलोग्राम कीमत 20 रुपये के इजाफे के साथ 99 से 110 रुपये तक जा पहुंची है। चीनी की पैदावार और दरामदात में इजाफे के बावजूद सार्फिन को 20-25 रुपये ज़्यादा अदा करने पड़ते हैं। चीनी की कीमत में इजाफे की वजह क्या है और हुकूमत और मार्केट कैसे निपटे, हमारी रिपोर्ट देखिए। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स SPI के आदादोशुमार के मुताबिक माली साल 2021 में पाकिस्तान के बड़े शहरों में चीनी की कीमतें 98 से 110 रुपये फी किलो हो गईं, जबकि गुज़श्ता साल ये कीमतें 78 रुपये से 85 रुपये तक थीं। कराची के जोड़िया बाजार में थोक की कीमत नए माली साल के पहले हफ्ते में 92 रुपये से बढ़कर 100 रुपये फी किलो हो गई, जो 1 जुलाई को शुरू हुआ, जिससे खुर्दा फरोशों को 105 और 110 रुपये फी किलो चार्ज करना पड़ा। और जब महंगा गन्ना मिलों को मिला की वजह से कीमत बढ़ती गई। और दूसरी ये तो बात की बात है कि जब हमने क्रशिंग शुरू की इस अहकाम के कि गन्ना दुरुस्त है, कि रिकवरी दुरुस्त है, वो तो बाद में हमें पता चला कि तकरीबन इस सीज़न में तकरीबन 0.50% शुगर केन की रिकवरी कम होगी। इस वजह से चीनी की 80% कीमत गन्ने की है। इसकी वजह से चीनी बढ़ती जा रही है। गन्ने की ख़रीदारी में हमें जो मेन मुश्किलात आती हैं कि वो मिडल मैन जो है वो दरमियान में आ जाता है, जिससे मिल का भी नुकसान होता है और ग्रोर का भी नुकसान होता है। उससे ये होता है कि दरमियान में वो आके रेट ज़्यादा दे के फिर गन्ना ख़रीदता है, फिर मिल की मजबूरी होती है गन्ना उससे लेना, तो वो दरमियान में मिडल मैन जो पैसे कमा जाता है उसका ग्रोर का भी नुकसान है और मिल का भी नुकसान है। वही पैसे जो ग्रोर को डायरेक्ट मिलने होते हैं वो दरमियान में से मिडल मैन ले जाता है, जिससे ग्रोर का भी नुकसान है और मिल का भी नुकसान है। मुल्क में कीमतों में इजाफे को रोकने और मीठे की किल्लत को दूर करने के लिए हुकूमत ने निजी और सरकारी शोबों के जरिए दरामद की इजाज़त दी है। इसके नतीजे में 2020-2021 में चीनी की मजमूई आमद 2,80,722 टन हो गई, जिसकी लागत 128 मिलियन थी, जो कि माली साल 2020 में 6,210 टन यानी $3 मिलियन थी। जुलाई तक अप्रैल 2020-2021 के दौरान 5.644 मिलियन टन रही, जो गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में 4.846 मिलियन टन थी। ज़्यादा दरामद और तेज़ पैदावार के बावजूद सार्फिन चीनी की ज़्यादा कीमत अदा करने पर मजबूर हैं। चीनी की कीमत पर कैसे काबू पाया जाए और चीनी की फ्राहमी को कैसे यकीनी बनाया जाए। शुगर मिल ने गन्ने की कीमत पर काबू पाने की तजवीज़ पेश की। हमने तो खत में हुकूमत को सिर्फ निशानदेही की थी कि अगर ये गन्ने की कीमत आप कंट्रोल नहीं करेंगे और यही इस तरह गुड़ बनता जाएगा तो मुल्क में शॉर्टेज होगी और चीनी की कीमत बढ़ेगी। शुगर मिलों ने सेल्स टैक्स के खात्मे का मुतालबा भी किया। हुकूमत ने नए बजट में चीनी को सेल्स टैक्स एक्ट के तहत तीसरे शेड्यूल में शामिल किया है। इसके नतीजे में चीनी पर फरोख्त टैक्स फी किलो 105-110 रुपये की खुर्दा कीमत की बुनियाद पर बढ़कर 18 रुपये फी किलो हो गई है, जो 10 रुपये फी किलो थी, जब आम सेल्स टैक्स यानी GST 60 रुपये फी किलो खुर्दा कीमत के हिसाब से किया गया था। अगर आप इस स्टैंडर्ड को दुरुस्त करना चाहते, इसके बाद सेल टैक्स खत्म कर दे, सेल टैक्स खत्म करे, चीनी की आप टैक्स एवेजन की बात, एवेजन भी खत्म हो जाएगी, मार्केट स्टेबल हो जाएगी और सस्ती चीनी मिलेगी लोगों को। और चीनी थोक फरोशों का ख्याल है कि शुगर मिलों की कीमतों में इजाफे पर काबू पाया जाना चाहिए। थोक कीमतों में हालिया 8 रुपये फी किलो इजाफे के बाद कराची होलसेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन KWGGA के चेयरमैन रऊफ इब्राहिम ने कहा कि हुकूमत कीमतों में इजाफे के बारे में मिलर्स को पाबंद करे और उन्हें मुकर्ररा रेट के अंदर फरोख्त का पाबंद करेगी। हर हिस्से की कीमत पर काबू पाने के अलावा माहिरीन का मशवरा है कि चीनी की कीमत को कम करने का सबसे मौजूद तरीका यह है कि पौधों के रकबे और गन्ने की पैदावार में मुसलसल इजाफा किया जाए। 2020 था 2021 में
11,65,000 हेक्टेयर पर गन्ने की फसल काश्त की गई थी, जो गुज़श्ता साल की काश्त के 10,40,000 हेक्टेयर रकबे के मुकाबले में 12% का इजाफा है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਛਿੱਲਣ ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਕਮਾਦ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ 5-6,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੋ ਆ ਜਾ ਕਮਾਦ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਮਾਦ ਖੇਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰੀ ਜਾਏ ਕਮਾਦ ਲੱਗਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਿੱਲਾ ਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। इसके अलावा आला मयार और मुस्तहकम आलात चीनी की पैदावार की कारकर्दगी और मयार में बेहतरी लाएंगे। बहुत से पाकिस्तानी शुगर मिल प्रोड्यूसर्स का कहना है कि बहुत सी सनती मशीनें और साजो सामान चीन से सस्ते दामों दरामद किए गए थे और उनका इस्तेमाल आसान था। मतलब उनकी और अब मतलब वो अपनी क्वालिटी भी उन्होंने बहुत इम्प्रूव की है, जो हमारी रिक्वायर्ड क्वालिटी है उसके मुताबिक वो हमें पार्ट्स अवेलेबल कर रहे हैं और हमारी डिमांड पे हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं और उसी को कोशिश ये होती है कि हम उसको यूटिलाइज़ करें। और सी पैक के हवाले से ये है कि इसमें हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। वो हैं ज़गा अशरफ साहब, जो कि चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब, और प्रोफेसर छंग सीजों साहब, जो कि चीन की साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। चीनी खरीदने के लिए सार्फिन को तमाम सार्फिन को 20 से 25 रुपए ज़्यादा अदा करने पड़ते हैं। आपके ख्याल में हुकूमत और मार्केट को चीनी की कीमतों को किस तरह एडजस्ट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सार्फिन को रिलीफ मिल सके? जहां तक हुकूमत और मार्केट के अगले मरहले में चीनी की कीमत को एडजस्ट करने का ताल्लुक है तो मैंने 3 तजावीज़ पेश की हैं। सबसे पहले गन्ने और शुगर मार्केट को मार्केट के रुझान को मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल तौर पर आज़ाद करना है। दूसरा, पाकिस्तान में ख़ानदानी कारोबारी इदारों की देरीना अजारादारी को तोड़ने के लिए गैर मुल्की जदीद इंतज़ामी टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ करवाना है। तीसरा ये कि मुतल्लिका कवानीन और कवायद व ज़वाबित मुरतब करना, अहम पॉलिसियों का इजरा और मार्केट के तर्ज़ अमल की रहनुमाई की ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। ज़का साहब, आपके ख्याल में चीन में इस्तेमाल होने वाला स्टीविया, जो कि चीनी का एक मुतबादिल है, वो पाकिस्तान में भी चीनी के मुतबादिल के तौर पे अगर इस्तेमाल हो तो इससे क्या चीनी की कीमतों में कुछ वाज़ा कमी मौजूद होगी? स्टीविया देखिए जी, स्टीविया अभी तो पाकिस्तान में लग नहीं रहा। अगर लग रहा है तो बहुत थोड़ा क्वांटिटी है, कोई कराची में है, कोई इधर लग रहा है। लेकिन ये पूरी दुनिया में एक नई शुगर की प्रोडक्शन है जो कि डायबिटिक लोगों के लिए भी अच्छा है और एक जो बीमारियों की एक उसका जिनको डायबिटीज़ होती है उसके लिए एक अच्छी चीज़ है। यूनाइटेड स्टेट्स में जाओ, जिन मुल्कों में जाओ तो बहुत स्टीविया यूज़ हो रही है, लेकिन अभी पाकिस्तान में भी उसका रिवाज नहीं है। अगर स्टीविया का प्लांट लगेगा तो उसके लिए उससे चीनी बनाने के लिए भी आपको एक डिफरेंट मशीनरी और इक्विपमेंट चाहिए होगी, क्योंकि ये जो हमारे लगे हुए हैं ये बीट और शुगर केन पे चलने वाले इक्विपमेंट्स हैं। बीट के लिए भी थोड़ा डिफरेंट होता है वो, लेकिन वो कुछ इलाकों में जहाँ बीट है वहाँ वो निकाल रहे हैं, लेकिन जो दूसरे मेजॉरिटी एरिया जो है वो प्योर शुगर केन से चीनी बनाते हैं और उससे हो रहा है। तो स्टीविया अगर आएगा भी तो बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी होगी, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट ज़रूर हैं, एक अच्छी चीज़ है और जब एक इंसानियत के लिए अच्छी है तो हम भी उसकी उस लिहाज से मुखालफत नहीं करते, हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 1000 किलोमीटर तवील साहिल है और समंदरी वसाइल से मालामाल है। चीन में आबी मसनूआत की खपत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, तो पाकिस्तान अपनी आबी मसनूआत की इजाफी कीमत को कैसे बढ़ाए और बरामदात को फ़रोग़ दे? चीन और पाकिस्तान आबी मसनूआत की डीप प्रोसेसिंग में किस तरह तावन करें? हमारी रिपोर्ट देखिए। मशरिक़ में पाकिस्तान भारत से मुत्तसिल है। शुमाल मशरिक़ में चीन, शुमाल मगरब में अफ़गानिस्तान, मगरब में ईरान और जनूब में बहिरा अरब। इस जगराफियाई महल्ले वकू की वजह से गहरी समुद्री माहीगीरी के वसाइल से मालामाल है। सर्वे के मुताबिक मछली के वसाइल की 700 से ज़्यादा इकसाम हैं और 300 से ज़्यादा इकसाम आला मुआशी कदर की हामिल हैं। पाकिस्तान की आबी मसनूआत की बरामद बुनियादी तौर पर मछली और मछली की बुनियादी प्रोसेसिंग की मसनूआत हैं। इस वक्त फ़िश प्रोसेसिंग प्लांट 50 से भी कम हैं, जो महदूद पैमाने और गैर मुतवाज़न इलाकाई तकसीम के साथ बुनियादी तौर पर कराची में वाक़ हैं। सनत के अंदरूनी ज़राए का ख्याल है
کہ موجودہ برآمدی طریقہ کار کی وجہ سے اطمینان بخش معاشی فوائد حاصل کرنا مشکل ہے اور مچھلی اور دیگر آبی مصنوعات کی ڈیپ پروسیسنگ کے لیے مارکیٹ میں بہت بڑی گنجائش موجود ہے۔ اسی مصنوعات کے لیے اگر آپ ڈیپ پروسیسنگ کے بغیر آبی مصنوعات فروخت کرتے ہیں تو غیر ملکی زر مبادلہ پروسیس شدہ مصنوعات کی برآمد سے حاصل ہونے والے زر مبادلہ کا 20واں حصہ ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ڈیپ پروسیسنگ کے بغیر خام مال برآمد کرتے ہیں تو آپ کو $1 آمدن ہوگی۔ اگر آپ ڈیپ پروسیسنگ سے گزرتے ہیں تو آؤٹ پٹ ویلیو $15 سے $20 ہوگی۔ پاکستان میں ڈیپ پروسیسنگ کی بڑی صلاحیت موجود ہے، لہٰذا پاکستان کو آبی مصنوعات کا خام مال برآمد کرنے کے بجائے اعلیٰ معیار کی حامل آبی مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ کرنا چاہیے۔ آبی مصنوعات کی آسان ماہی گیری سے لے کر ڈیپ پروسیسنگ تک ساحلی علاقوں میں رہنے والے ماہی گیروں کے فوائد اور معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے صنعتی چین میں مستقل توسیع بہت ضروری ہے۔ ایکسپورٹ میں یہ دیکھیں اس میں ویلیو ایڈیشن زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس اس وقت کوانٹٹی شارٹ ہے تو آپ اس کو ویلیو ایڈیڈ کر کے اگر بیچیں گے تو وہ زیادہ اس میں آپ کا پرائس زیادہ ہوگی اور آپ کا یہاں پر لیبر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لوگوں کو جابز ملیں گی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اس کو مطلب ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی لیبر کی جاب بھی نکلے گی۔ دیکھیں پاکستان میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ویلیو ایڈیشن میں جائیں۔ دیکھیں جس طرح ہم ریبن فش ایکسپورٹ کرتے ہیں، چائنا کی اپنی کنزمپشن ہے، وہ لوگ خود کھاتے ہیں۔ پھر اسی طرح کٹل فش ہے یا سکوڈ ہے، اس کو وہ مزید ویلیو ایڈڈ کر کے اس کو پھر یورپین کنٹریز کو بیچتے ہیں۔ کچھ وہ خود استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تر جو مچھی جس طرح سکوڈ ہے یا کٹل ہے یا اور بھی مختلف، وہ اپنی ویلیو ایڈیشن کر کے وہ پھر یورپین کنٹریز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ کچھ پاکستانی اور چینی ہم مرتبہ کاروباری ادارے آبی مصنوعات کی پروسیسنگ کا زبردست تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے جھینگے، کیکڑے اور دیگر سمندری غذا کی پروسیسنگ کے حوالے سے اہم نکات شیئر کیے۔ ہم جو اس وقت کریب کا کر رہے ہیں نا، اس میں ہم یہاں پہ سب سے پہلے کیچ کر کے اس کو بوائل کرتے ہیں۔ وہ اس کو لائیو بوائلنگ کرنی ہوتی ہے، زندہ کیکڑے کو بوائل کرنا ہوتا ہے۔ بوائل کرنے کے بعد ان کو پھر آئس کرتے ہیں۔ آئس کر کا بھی ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے ہمارا پرٹیکولر کہ اس لمٹ کے اندر ہی ہمیں اس کو کیکڑے کو رکھنا ہوتا ہے، یعنی 4 سینٹی گریڈ کے اندر۔ 4 سینٹی گریڈ سے اوپر اگر ٹیمپریچر ہمارا چلا جائے گا بوائل کرنے کے بعد تو وہ کیکڑا ہمارے لیے بیکار ہے، اور اگر کیکڑا مرا ہوا کیکڑا بوائل کریں گے وہ کیکڑا بھی ہمارے لیے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ زندہ کیکڑے کو ہی بوائل کرنا ہوتا ہے۔ پیسچرائزنگ کا بھی طریقہ کار ہے، پہلے اسے ہاٹ واٹر میں رکھتے ہیں 1 گھنٹہ 35 منٹ، اس کے بعد پھر ہم اس کو چل واٹر میں کر کے اس کے بعد پھر وہ کوڈنگ ہو کے ہمارے اسٹور میں چلا جاتا ہے۔ چین میں لابسٹر کو فوری طور پر منجمد کرنے کی تکنیک نسبتاً جدید ہے۔ تازگی کو برقرار رکھنے کے لیے -150 ڈگری سینٹی گریڈ پر غذا کو فوری منجمد کرنے کے لیے مائع نائٹروجن استعمال کی جاتی ہے۔ ڈیپ پروسیسنگ میں صفائی ستھرائی، سجاوٹ اور غذائی کیکڑے یعنی دم، گوشت یا مکمل شامل ہیں۔ پکنے کے بعد کیکڑے 80 سینٹی گریڈ پر رہتے ہیں اور پھر 0 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ کے برف والے پانی میں انہیں پہلے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ درجہ حرارت جب 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم ہوتا ہے تو انہیں فوری طور پر منجمد کیا جا سکتا ہے اور پھر انہیں کولڈ سٹوریج گودام میں تقریباً 2 سے 3 سال تک رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کریپ ساس ہائی ایڈڈ ویلیو کی حامل ہے۔ مقامی فیکٹریوں میں 500 مزدور ایک دن میں صرف 500 کلو کریپ ساس تیار کر سکتے ہیں، بنیادی طور پر شنگھائی جیسے چین کے اول درجے کے شہروں میں 5 اسٹار ہوٹلوں کے لیے۔ چین آبی مصنوعات کی پاکستان کا سب سے بڑا برآمدی مقام ہے اور دونوں ممالک سمندری غذا کے تحفظ، پروسیسنگ مشینوں اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں فعال تعاون کر چکے ہیں۔ اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال ابھی یہاں پر پاکستان میں بھی ایک فیکٹری ہے جس نے نائٹروجن پہ شروع کیا ہے، تو اس سے یہ جو ہے کوئک فریزنگ ہے، تو اس میں ایک تو کوالٹی اس کی سیف رہتی ہے اور جلدی وہ فریز ہو جاتا ہے مال۔ سر تعاون تو ہر طریقے سے ہی کیا جا سکتا ہے کہ ان کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے یا ان سے وہاں کے جو اگر وہاں پہ مین جو ہے ٹرینرز ان کو یہاں بلایا جائے، ان سے ٹریننگ کروائی جائے لوگوں کی، ماہی گیروں کی۔ جغرافیائی طور پر کراچی کے علاوہ گوادر میں ماہی گیری کا ایک اہم علاقہ بننے کی بڑی صلاحیت ہے۔
تو وہاں پہ جہاں اس سمندری جو ہمارا نیچرل ریسورس ہے فش کا حوالے سے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، پلس اسی طرح گوادر میں جو اس کی ویلیو ایڈیشن ہے اس کے حوالے سے پروسیسنگ پلانٹس لگ سکتے ہیں کہ اس فش یا فش کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو وہاں سے پروسیس کر کے اور اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک بڑا اچھا یہ ایک گوادر کے حوالے سے اور گوادر میں ان پرٹیکولر فشریز کے حوالے سے ایک بہت ہی یہ اہم اس کا ایک کردار سامنے آ سکتا ہے۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں پرویز خان صاحب، جو کہ CEO آف A1 فش میل ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے خیال میں چائنا اور پاکستان کیسے تعاون کر سکتے ہیں؟ جو بوٹس میں جو ہمارے ویسلز ہیں ان میں پریزرویشن جو ہے فش کی اس کو بہت بہتر کرنے کی گنجائش ہے۔ یہاں پہ ابھی بھی پرانا میتھڈ ہے، برف لگاتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے۔ ٹرانسپورٹیشن، اس کی لوڈنگ ان لوڈنگ، وہ بھی بہت ابھی بھی اپنا بیلچوں سے بھرتے ہیں اور ٹوکریوں میں بھر کے پھر مزدے لوڈ کرتے ہیں، ٹرالیوں میں لے کے جاتے ہیں، فرش پہ رکھتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے۔ اور فیکٹریز تو جو ہیں وہ پھر بھی ماڈرن لائنز پہ ہیں، لیکن ویسلز اور ٹرانسپورٹیشن اور اس کی ویسلز میں سٹوریج، اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ایک کتاب بہت اچھی فروخت ہوئی تھی جس کا نام تھا چائنیز میڈ ایزی، اور اس کے بعد چائنا اور ایشین سینچری، چائنیز سافٹ پاور کوڈ، چائنا ویسٹ اینڈ اسلامی ورلڈ جیسی کتابیں منظر عام آئیں۔ یہ تمام کتابیں ایک ہی شخص کی تصنیف کرتا ہیں، وہ ہیں جناب سید حسن جاوید، مشہور پاکستانی سفارتکار۔ اپنے 27 سالہ سفارتی کیریئر کے دوران وہ چین کے لیے کون سے خاص احساسات رکھتے ہیں؟ چین میں 10 سال قیام کے دوران انہوں نے کیا دیکھا اور کیا پڑھا؟ آج کے خصوصی پروگرام میں ہم جاوید صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تقریباً 9 برس قبل پاکستان میں کچھ یونیورسٹیوں اور مڈل اسکولوں میں چائنیز میڈ ایزی نامی ایک چینی نصابی کتاب بہت مشہور تھی۔ یہ ایک پاکستانی کی مرتب کردہ چینی زبان سیکھنے کی پہلی نصابی کتاب تھی۔ مصنف سید حسن جاوید ایک مشہور پاکستانی سفارتکار، سماجی کارکن اور ماہر سائنسیات ہیں۔ کل آئندہ آئندہ۔ سید حسن جاوید صاحب نے جرمنی، سنگاپور اور ماریشیس میں پاکستان کے سفیر اور زمبابوے اور چین میں نائب سفیر کے طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے چین میں بطور سفارتکار سب سے زیادہ سال گزارے۔ میں نے گزشتہ 40 سالوں میں دیکھا کہ چین نے کس طرح اصلاحات اور اوپن پالیسی کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ انہوں نے کون سی ساختی تبدیلیاں کی، ان کے تیزی سے عروج کے پیچھے کون سی قدریں تھیں اور انہوں نے یہ کیسے حاصل کیا۔ ایک نوجوان سفارتکار کی حیثیت سے میں دنگ شیاؤپنگ سے کئی بار ملا۔ ایک نوجوان سفارتکار کی حیثیت سے میں ہمیشہ متجسس رہتا تھا اور دنگ شیاؤپنگ ایک نہایت ہی صاحب بصیرت انسان تھے۔ ان کے پاس وہ چیز تھی کہ جنہیں آپ انتہائی مزاحیہ شخصیت کہتے ہیں۔ وہ اپنی حصے مزاح کی وجہ سے انتہائی مشکل چیزوں کو آسان ترین انداز میں سمجھا دیتے تھے۔ میں چین کے عروج کا گواہ ہوں۔ میں ایک نئی تاریخ کا گواہ ہوں جو چین میں رقم کی گئی۔ لہٰذا میں نے اپنی کتاب میں اس طرح کے پالیسی اقدامات اور پالیسی اصلاحات کو لکھا جو قائدین نے اختیار کی، کیونکہ 1980 میں چین دنیا کے بہت سے ممالک سے پیچھے تھا۔ اس میں مصنوعات کی صنعت جیسی صارف کی صنعت نہیں تھی، اس میں جدت نہیں تھی، اس میں دولت کی تخلیق نہیں تھی۔ 37 سال ایک پیشہ ور سفارتکار کی حیثیت سے جاوید صاحب 25 سال بیرون ملک مقیم رہے اور تقریباً 60 ممالک کا سفر کیا ہے۔ انہوں نے تقریباً ایک دہائی تک چین میں سفارتکار کی حیثیت سے خدمات انجام دیں اور انہیں اس ملک سے حقیقی محبت تھی۔ ہمارے ساتھ انٹرویو کے دوران جاوید نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میں کبھی بھی ایسے ملک سے نہیں ملا
جس نے سفارتکاروں کے ساتھ اس وقت ایسا بہترین سلوک کیا ہو جب وہ دولت مند بھی نہ ہو۔ میں مزید کہنا چاہتا ہوں کہ سن 1980 کی دہائی میں چین ایک بہت ہی غریب ملک تھا۔ 89 سے 90% لوگ یومیہ $2 آمدن کے ساتھ غربت کی لکیر سے نیچے تھے، یعنی ان اعداد و شمار کے مطابق وہ بہت غریب تھے، اور سفارتکار دیکھ سکتے تھے کہ غیر ملکی بہت کم تھے، بہت کم سیاح ہوتے تھے، 4 سٹار اور 5 سٹار ہوٹل بہت کم تھے، یہاں نجی گاڑیاں نہیں تھیں، چنانچہ چین ان دنوں ایک بہت ہی مشکل صورتحال میں تھا۔ وہ بہت محنتی تھے، انہوں نے عالمی سطح پر خواندگی، صحت کی دیکھ بھال اور بھاری صنعتوں جیسے اہم کارنامے انجام دیے۔ لوگ غریب تھے لیکن ان کے دل بہت امیر تھے۔ میں جہاں بھی گیا چینی بہت دوستانہ تھے، وہ ہمیشہ غیر ملکیوں کی مدد کرنا چاہتے تھے، وہ ہمیشہ سفارتکاروں کو ان کے فرائض کی انجام دہی میں مدد کرنا چاہتے تھے۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب جاوید نے چین کے حوالے سے بہت سی کتابیں لکھیں جو چین کے بارے میں تھیں۔ چین اور ایشین صدی کا عروج، چائنیز سافٹ پاور کوڈ، چین، مغرب اور اسلامی دنیا، تینوں تہذیبوں کا رومان۔ وہ پاکستان میں بہت مشہور ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ چین اور ایشیا کے بارے میں اپنی سمجھ بوجھ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ میرے اپنے مشاہدے میں چینیوں کے پاس 888 اچھی اقدار ہیں۔ میرے پاس ان تمام اچھی اقدار کو لکھنے کا وقت نہیں ہے، لہٰذا میں نے ان میں سے 88 کی شناخت کی ہے۔ یہ بہت اچھا ہے۔ میں نے چائنیز سافٹ پاور کوڈ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب ان 7 کتابوں میں شامل ہے جو میں نے لکھی ہیں۔ کاش میرے پاس چین کے ان باقی 800 ویلیو سسٹم پر لکھنے کے لیے وقت ہوتا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جاوید صاحب نے پاکستانی یونیورسٹیوں میں کام کرنا شروع کیا۔ وہ طلباء کو اپنی نظر سے چینی ثقافت اور چین کی کہانیاں سناتے ہیں۔ چونکہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں، میں نے یہاں اپنا وقت چین کے حوالے سے کہانیاں سنانے کے لیے صرف کیا ہے جو پہلے نہیں بتائی گئیں۔ چین نے کیسے ترقی کی، یہ کیسے ممکن ہوا، چین نے 40 برسوں میں وہ کیسے حاصل کیا جس کو حاصل کرنے میں مغربی دنیا کو 400 سال لگے، اور مغربی دنیا نے فتح حاصل کر کے 2 براعظموں کو دریافت کر کے اور 200 ملین افراد کو ہلاک اور آدھی دنیا کو نو آبادیات دے کر یہ کامیابی حاصل کی۔ چین نے اسے اپنی سافٹ پاور کی مدد سے حاصل کیا۔ میں نے سینکڑوں طلباء کو پڑھایا ہے اور ہر طالب علم اس کا دل دادا ہے۔ میں نے 2000 طلباء، اساتذہ اور اسکالرز سے گفتگو کی ہے۔ میں نے ثقافتی وفود اور پروگراموں کو فروغ دیا ہے۔ میں حکومت میں نہیں ہوں، ایک استاد اور ایک اسکالر کی حیثیت سے میں نے چین اور پاکستان کے مابین نجی، سرکاری، فوجی اور دیگر تمام شعبوں میں تبادلے کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ جاوید نے چین اور پاکستان کی مستقبل کی ترقی پر سوال اٹھانے والی کچھ بین الاقوامی آوازوں پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ چین کے عروج اور ایشیا کے عروج کو روک سکتے ہیں، میرے خیال میں وہ غلط ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایشیا میں لڑائی لڑ سکتے ہیں اور اپنے سرد جنگ کے نظریات اور اتحاد اور حوالہ جات کو فروغ دے سکتے ہیں، وہ غلط ہیں، کیونکہ دنیا کو کوئی سرد جنگ نہیں چاہیے۔ دنیا نے پچھلے 70 برسوں میں بہت زیادہ بدحالی، تنازعات، جنگیں، خون ریزی اور نفرت دیکھی ہے۔ اب 70 سال بعد ہمیں سبق سیکھ جانا چاہیے تھا، لہٰذا بین الاقوامی برادری اور پوری دنیا امن اور ترقی کو مستقبل کے اہم موضوعات کے طور پر پسند کرتی ہے۔ مزید سرد جنگیں، مزید تنازعات، مزید جنگیں، مزید نفرت اور مزید خود پرستی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے ملیں گے۔ خدا حافظ۔